پہلے جب اس کو مارا ہے، مارنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا کے قدیر کو سینڈ ہوئی ہے، کیونکہ دل میرا خون کے آنسو رو پڑتا ہے کہ جب اس کے اوپر تکیہ رکھا، پھر وہ تڑپی اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی. یار آپ اتنے ظالم ہیں، آپ نے انگلیاں کاٹ دی اس کی پکڑ کے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اس کے سر کو کاٹا، پھر سلنڈر لے جا کے. اتنا حوصلہ، اتنا جگرا کہ آپ نے سلنڈر جو اس کے اوپر رکھ کے اس کی شناخت کو ختم کیا. کون ماسٹر مائنڈ تھا؟ کون اتنا وحشی درندہ جانور ہو سکتا ہے انسان کہ قلین بچھا کر اس کو ذبح کیا گیا؟ تو کتنا اس کا دل گردہ ہوگا. اور اٹلی کا جھانسا دیا گیا ہے. کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے انسان کو ترس آ جاتا ہے. کس قدر وہ معصوم، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بچہ کمروں میں ڈھونڈتا ہے، بھاگا پھرتا ہے. جی یہ مجھے انہوں نے بتایا ان کی فیملی نے کہ وہ کمروں میں جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ میری مما کہاں. اس کے سامنے تو اس کو ذبح کیا گیا. وہ خوف میں فیل کر سکتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، داؤد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نیوز. اسٹرانگ عظمیٰ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں. زارا کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. پہلے بھی ایک انٹرویو کر چکے ہیں. 4 بندوں کو رہائی مل چکی ہے. کون سے 4 بندوں کو رہائی ملی ہے اور کیوں ملی ہے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ہمیشہ آپ قیمتی ٹائم دیتی ہے. تھوڑا سا بتائیے گا، 4 لوگوں کو رہائی مل چکی ہے زارا کیس میں، کون سے 4 لوگوں کو رہائی ملی؟ زارا کیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ ان لوگوں کو رہائی ملی ہے کہ جن کا کوئی میرے خیال میں کیس میں کوئی قصور نہیں تھا. جو قصوروار ہیں وہ تو پکڑے ہوئے ہیں. اس کی ساس ہے، اس کی نند ہے، وہ جو لڑکا لاہور سے گیا تھا وہ. تو ابھی تک تو میرے خیال میں اس کیس کا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں فیملی کے ساتھ ٹچ میں ہوں. مجھے پتہ ہے جتنی بھی نیوز آ رہی ہے نا کہ قدیر نے منہ کھول دیا، قدیر سامنے آ گیا اور پھر قدیر کی بیوی دوسری نکل آئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی ایک بیوی تھی زارا، اور جو ہمارے درمیان آج نہیں ہے. اور قدیر نے ابھی تک تو سٹل ناؤ اس کی ایک ہی بیوی ہے، کوئی دوسری بیوی سامنے نہیں آئی. اور اس نے انٹرویو دے دیا، پہلا بیان آ گیا، سب جھوٹ ہے. تھوڑا بتائیے گا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ قدیر کے موبائل سے کچھ تصویریں سینڈ کی گئی ہیں، مطلب اس کی جو ماں ہے اس نے تصویریں سینڈ کی ہے کہ ہم نے اس کو مار دیا، کچھ اس طرح کی تصویریں شیئر ہوئی ہیں. یہ شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے پہلے جب اس کو مارا ہے، مارنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا کے قدیر کو سینڈ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے قدیر نے اپنے جو سسر ہے اس کو بتایا ہے، اس کو کہا ہے کہ وہ اس طرح نہیں مل رہی زارا، تو آپ جا کے دیکھیں. پھر اس نے اپنی والدہ کو فون کر دیا. یہ سارے لوگوں کے کہنے کی باتیں کہ اپنی والدہ کو فون کر دیا ہے کہ میرا سسر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ پہلے ماں کو فون کیا ہے، پھر اس کو یعنی کہ اس کے آنے کا بتایا. تو یہ سارے معاملے سارے کتنی صداقت ہے فیملی سے بات؟ من گرٹ کہانی ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک کیس جہاں ہے وہیں ہے. قدیر کو شامل تفتیش وہ کریں گے اگر ان کو کوئی کلو ملے گا. ابھی تک اس کا کوئی کسی قسم کا ریکارڈ نہیں. اب ظاہر ہمارے ادارے کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کے تو ہے نہیں، وہ ظاہر ہے نیلے دالے تھوڑی ہیں. وہ پوری انویسٹیگیشن کریں گے، کیس کو دیکھیں گے، اس کے بعد CDR، ہر چیز کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کریں. ابھی تک جو قدیر ہے وہ اس نے کوئی بیان نہیں دیا. یہ 100 نہیں 1000% میں نے اس کے اوپر یہ 1000% جو ہے سچ میں نے اس کے اوپر ویلوگ کیا ہے کہ اس نے ابھی تک کسی کو کوئی بیان نہیں دیا. زارا کی بابی کے ساتھ آپ کی بات وغیرہ ہوئی ہے تو ان کے کیا تاثرات؟ وہ دیکھیں جب ہم ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے صرف ایک ہمیں انٹرویو دیا اور آپ کو انٹرویو دیا. اس کے علاوہ تو وہ آپ کو پتا فیملی سامنے آتی بھی نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ نے کہا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زارا کے باپ نے یہ کہہ دیا کہ پریگننٹ نہیں ہے. میں نے وہ انٹرویو دیکھا جہاں پہ اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پریگننٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ اب یہ نہیں والا لفظ اٹھا کے پہلے لگا دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا. جب آپ سمجھدار ہیں، لڑکی جب پریگننٹ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو اپنے والد کو آگے بتاتی ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں یا میں بچے کی ماں بننے والی. ایک شرم ہے، ایک رکھ رہا ہوا ہے. ہم عورتیں ہیں، ہم شرم کھاتی ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے. اس نے اپنے والد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کی ایک سگی خالہ ہے بانو خالہ، جو ہے اس نے اس کو بتایا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور 7 منتھ کی، وہ 7th منتھ کی پریگننٹ نہیں تھی، وہ 3rd منتھ کی تھی. 3 ماہ کی وہ حاملہ خاتون تھی. اور شاید ہم سے بھی شروع میں غلطی ہو گئی کہ 7 سے 8 ماہ کی حاملہ خاتون تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کو قتل کیا گیا. ہم نے بھی کہا، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی سگی خالہ بانو جو ہے اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے 3 ماہ گزر چکے ہیں، میں پریگننٹ ہوں محمد شافع کے بعد. ٹھیک ہے، اور جو اس کی خالہ بانو ہے، یہ بھی بات 100 نہیں
1000% میں کہہ سکتی ہوں کہ جو خالہ سغرا ہے اس کی اپنی بہن کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ جو ہے میری بہو ہے، اس کو یہ بھڑکاتی ہے جو بھی یہ، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی، ان کے آپس میں کلیشز تھے، تو اس نے اپنی پریگننسی کا صرف اپنی خالہ کو بتایا تھا، نہ کہ وہ اپنے والد کو ڈنڈورا پیٹتی کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. اچھا آپ یہاں سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جو زارا کا سر الگ کیا گیا ہے وہ کچھ جادو ٹونے کے لیے الگ کیا گیا ہے، وہ کوئی ایک جادو ٹونے والا بھی بیچ میں شامل تفتیش کیا گیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی؟ جادو ٹونے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، انہوں نے بس پیسے اور زیور کی خاطر اور کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری بہو سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ جیلسی تھی سغرا بی بی کو، جس کی وجہ سے اس نے اس کی جان لی ہے، اور اس نے اس کو پہلے آگاہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو مار دوں گی، انگلیاں بھی کاٹوں گی، ہاتھ بھی کاٹوں گی، پاؤں بھی، لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا. ایسی جادو ٹونے والی کوئی بات نہیں. جہاں تک رہ گئی بات جو زارا کی نند تھی دلاویز، اس کا نام شاید کسی کو معلوم ہے یا نہیں، اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی، اس کو کیوں مارا گیا؟ وہ آپ نے کیس دیکھا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ماں نے سگی بیٹی کی بھی جان لی تھی، لیکن وہ بھی زارا نے ہی یعنی کہ بتایا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی. اس کی کسی لڑکے کے ساتھ نکاح اس نے کیا ہوا تھا جو کہ لڑکا آؤٹ آف کنٹری میں، اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو خود مارا تھا سلو پوائزن دے کے. ٹھیک ہے، 1 مہینے کے اندر اندر بڑی خوبصورت دلاویز جو تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ سغرا کے اگینسٹ ہی ہیں، کیونکہ وہ عورت لالچی تھی، پیسے کی ہوس اور زیور اس کو جو ہے وہ لے گیا. آپ جو یلو کلر کی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ خود بھی کوئی جادو ٹونے وغیرہ گھر میں کرتی تھی، کافی لوگ. مجھے تو جادو ٹونوں والا لگتا ہے، اتنا ڈرونا گھر ہے جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کلین بچھا کر اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو کتنا اس کا دل گردہ ہوگا، اور اٹلی کا جھانسا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھے جائے تو گجرانوالہ سے لے کر پنڈی تک جو دنیا ہے وہ باہر کے چکروں میں ڈنکیے اور یہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کو بھی صرف اٹلی کا ہی لالچ دے کے اس کے ٹکڑے کروائے گئے، ورنہ کسی جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے انسان کو ترس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی. جو یلو کلر کی تصویر نظر آ رہی وہاں پہ اس نے دیکھیں زیور پہنا ہوا ہے، تو کتنی خوبصورت اس کی تصویر ہے. یہ تصویر سپتمبر کی ہے جب وہ پریگننٹ تھی، اور اس دفعہ وہ تھوڑی ہیلدی ہوئی تھی، ورنہ پہلے وہ کمزور تھی. تو آپ بھی ایک عورت ہے، تو کیا پیسوں کے لیے عورت کی جان لے لی جائے گی، اس کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں، اور اس عورت نے یعنی کہ انسانیت شرما گئی ہے. یعنی کہ عورت کے نام پہ ایک بہت بڑا یاسمین اور سغرا دھبا ہے، جنہوں نے پیسے کی خاطر اپنا ہنستا بستا بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، جو کہ اکلوتا بیٹا تھا. مائیں جو ہیں اگر انہوں نے بیٹے پیدا کیے ہیں تو پھر حوصلہ رکھیں ان کی شادی کا. پھر وہ بہو جو گھر لے کے آتی ہے ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہے، تو اگر ان کو بھی بیٹی بنا کے رکھیں تو معاملات سارے جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں. چھوٹا بچہ پھر کیا اس پہ بیتی ہوگی محمد شافع پہ، تھوڑا سا بتائیے گا، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ میں کہتی ہوں کہ شافع جو ہے اس نے گلے سے لگایا ہوا والد نے، اور وہ قبر پہ جا کے روتا رہتا ہے. میں نے شافع کی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی 2-3 دن پہلے، میری نظروں سے گزری. کس قدر وہ معصوم، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بچہ کمروں میں ڈھونڈتا ہے، بھاگا پھرتا ہے. جی یہ مجھے انہوں نے بتایا ان کی فیملی نے کہ وہ کمروں میں جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ میری مما کہاں. اس کے سامنے تو اس کو ذبح کیا گیا. میں یہی کہوں گی کہ نفسا نفسی کا دور ہے، اور اپنے لالچ کے سامنے اس کی ماں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو کیا بیتری ہوگی اس پہ؟ تھوڑا سا وہ خوف میں فیل کر سکتی ہوں جو اس ٹائم زارا نے کیا. دیکھیں جب اس کے منہ پہ تکیہ رکھا تو وہ پریگننٹ تھی، کس طریقے سے وہ تڑپی ہوگی. اور آپ یقین مانیے جب بھی میں بات کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو یعنی کہ میں جذباتی ہو جاتی ہوں، کیونکہ دل میرا خون کے آنسو رو پڑتا ہے کہ جب اس کے اوپر تکیہ رکھا، پھر وہ تڑپی، اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی. یار آپ اتنے ظالم ہیں، آپ نے انگلیاں کاٹ دی اس کی پکڑ کے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اس کے سر کو کاٹا، پھر سلنڈر لے جا کے. اتنا حوصلہ، اتنا جگرا کہ آپ نے سلنڈر جو اس کے اوپر رکھ کے اس کی شناخت کو ختم کیا. کون ماسٹر مائنڈ تھا؟ کون اتنا وحشی درندہ جانور ہو سکتا ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے. لالچ اور ہوس انسان کو قبر کے اندر لوگوں کو اتار دیتے ہیں، اور اس کے ٹکڑے. ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، عورت میں طاقت نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو مار تو دیا، بٹ اس نے پاس کھڑے ہو کے اس کے ٹکڑے کروائے.
وہ عورت نہیں ہو سکتی, میں اس کو عورت نہیں کہوں گی, کوئی ویشیا, کوئی درندگی اس کے اندر بھری ہوئی تھی. کیا صفاقیت اس نے کی کہ اپنی ہی سگی بھانجی یہی دیکھ لیتی, بہو کو چھوڑ دیتی, کہتی بن ماں کے مسکین بچی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. بٹ یہ اب کیا پچھتاوے ہوت جب چڑیاں پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والی لوگوں کو, آڈینس کو؟ بہت سارے ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی بیٹیاں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, وہ ایک جیتا جاتا ہے انسان ہے. یہ مت کہا کریں کہ تیری لاش ہی اتھوں آنی چاہیے, وہ پھر نبھا جاتی ہیں, پھر ان کی لاشیں ہی وہاں سے آتی ہیں. تو اپنی بچیاں جو ہیں ان کا ساتھ دیں اور سسرال کو دیکھیں, نسلوں کو دیکھیں, نسلوں والوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ رشتے کریں, کیونکہ جو بے نسلے لوگ ہوتے ہیں وہ بے حس بھی ہوتے ہیں, اور بے حس انسان جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کا ساتھ دیں. بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھی اسٹرانگ عظمیٰ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, ساری گفتگو سے آگاہ کیا. آپ ان کی جرنی کے لیے کیا کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دو خان کو اجازت دیکھتے رہو نیکسٹ نیوز. اللہ نے